الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة الروم مکیۃ، یہ سورہ روم ہے اور مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوا. وہی 60 آیت و 60 رکوعها، اس میں 7 آیتیں اور 6 رکوع ہیں. سورۃ الروم اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ میں نازل فرمایا اس وقت جب مکہ میں مشرکین بھی تھے اور ایمان والے بھی تھے. اسی طریقے سے روم جو تھا، جو ابھی موجودہ دور میں اٹلی جسے کہتے ہیں، اس کا نام نون تھا. اللہ تبارک و تعالی نے روم کو سپر پاور بنایا تھا اس وقت، اور روم اور فارس یہ تو سپر پاور تھے. ان کے آگے جتنی بھی ملکیں تھی سب ان کی محکوم تھی، انہی کے زیر نظر اور انہی کے نگرانی میں کام کرتی تھی. جس طریقے سے ابھی امریکہ اور برطانیہ ہے، انگلینڈ، کسی نہ کسی طریقے سے ساری دنیا یہی دونوں ملک کی محتاج ہے، اور در اور خوف اس کا بیٹھا ہوا. برطانیہ سے مراد انگلینڈ. اس کے علاوہ ابھی آپ دیکھیے تو سب سے طاقتور یہ سمجھا جائے کہ اسرائیل، سب سے طاقتور اسرائیل ہے. اسرائیل سے امریکہ کرتا. اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے دماغ میں دیا یہودیوں کو، اور اس دماغ کا وہ صحیح استعمال کیا. مسلمانوں کے پاس خزانے تو تھے، لیکن مسلمان اپنے خزانوں کو عیاشی میں اڑا دی. وہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ خزانے بھی اتنے تھے، اگر چاہتا تو دنیا کو ناکے شنو چبا دیتا. لیکن عیش پرست میں جنہیں کوئی کسی چچا کو گولی مار دے رہا ہے، تو کسی کو مار دے رہا ہے، کوئی لڑکی پیش کر دیا تو آئے کو گولی ماری. شاہ فیصل کو اس کا بھتیجا گولی مارا، اور شاہ فیصل ایسا تھا کہ وہ امریکہ کو بھی دھمکی دیا تھا. امریکہ نے کہا کہ ہم تمہارا دانا پانی بند کر دیں گے. کہا کہ ہمارے آباء و اجداد پیٹ پر پتھر مارنے والے، ہم کھجور کھا کر کے زندگی بسر کرنے والے لوگ ہیں. تم دانا پانی بند کرو، تمہارا پیٹرول بند کر دو، اور تمہارا سارا سسٹم تاثرات ہو جائے گا. لیکن امریکہ اس سے پیچھے آرمی لگوا دیا، اس وکیلے اس توڑی بار. تو مسلمان کا مسلمانی دشمن ہوتا ہے. اب یہ اس وقت روم اور فارس میں اکثر و بیشتر لڑائیاں ہوتی تھی. ہر سال ایک دو لڑائی ہو جاتی تھی کہ ہر ملک کے دوروں میں سے یہ چاہتا تھا کہ ہم اس سے بھی آگے رہے، وہ چاہتا تھا کہ ہم اس سے آگے رہے. روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، نقبر کا تھا قیصر، اور فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا. روم پر حملہ کر دیا کسرا نے، اور فارس جو کسرا کا بادشاہ، فارس کا بادشاہ کسرا تھا، وہ روم پر حملہ کیا اور وہ شکست کھائی. کہ پر باور تھا، شکست کھایا تو اتنی ذلت ہوئی اس کی کہ فیصل جو تھا روم کا بادشاہ، وہ اپنے ماں قول اٹلی میں دارالسلطنت جو تھا اس کا راجدھانی، وہاں جا کر کے کود گئے. اب وہ فارس کی جو بادشاہ تھے اپنے فوج کو چپے چپے پر دکھا دیا تھا روم میں، اور اتنا پریشان کر دیا کہ روم کے جو بادشاہ تھے اس نے معاہدہ کیا، اور اس معاہدے میں اپنی دوشیزاؤں تک کو پیش کر دی. تب یہ جوان لڑکیوں کو پیش کر دیا کہ ہم سے معاہدہ کر لیجیے. ایسے ہوئے سے 10 طرح سے بات ہوئی. آخرکار فارس مان گیا بات. اب وہاں مکہ مکرمہ میں روم کیا تھے؟ اہل کتاب تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھی. اور فارس
आतिश परस आग की पूजा करने वाले मुशरिक के। मक्का वाले क्या थे? मुशरिक थे। मक्का वाले पारिस का साथ दे रहे थे, और पारिस की जब पता हुई तो मक्का वाले खुशी मना रहे हैं रूम की शिकत पर, कह रहे किताब हार गए। अब वो मक्का में जो मुसलमान थे उनको भी ये कहने लगा कि हम ही तुम लोगों को हराएं और तुम लोगों से यहाँ से निकालेंगे, बल्कि पार हो जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उमय्या इब्न खल्फ मुशरिक था, इन दोनों में बहस हो गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं कि अनकरीब रोम जो है वो फारिस को शिकस्त देगा, और उमय्या कह रहा है कि नहीं, फारिस के अंदर ताकत है कि वो रोम को तबाह बर्बाद कर देगा। ताकि शर्त लगा लूं, उसको शर्त लगाना हराम नहीं था, नाजायज नहीं था। ताकि शर्त लगाओ, ताकि कितने दिन में? अल्लाह के अबू बकर सिद्दीक बोले कि 3 साल के अंदर फारिस फतह क्या कहते रूम फतह हासिल कर लेगा, और फारिस क्या हो जाएगा? उसके सामने मक्कूम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, शिकस्त खा जाएगा। तो मैया ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो अगर फारिस हारा तो हम तुम्हें 10 ऊँट देंगे, और अगर रूम हारा तो तुम मुझे देगा 10 ऊँट। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे बात हो गई। अब आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कहा कि हमने उमय्या से ऐसी सी बात कही है। उमय्या इस तरीके से कह रहा, कहा कि नहीं, ये जो तो आप 3 साल का जो वायदा किए हैं इसको बढ़ा दी, इसलिए कि अल्लाह ने ये नहीं कहा, ना सूरह रूम नाजिल किया, कहा कि अनकरीब रूम फतह हासिल करेंगे, रूम गालिब आ गए। लेकिन कब आएगा गालिब? अल्लाह ने कहा सिनीन, इससे मुराद क्या है? 3 साल, 6 साल या 9 साल। आप वक्त बढ़ा दीजिए, 9 साल कर दीजिए, और उसको कहीं भी हम 100 ऊँट देंगे इसके बदले। अब वो उमय्या लालच में आकर के कहा कि ठीक है, वायदे हो गए, लेकिन अगर वक्त बढ़ाना है तो ठीक है कि 100 ऊँट की बात है तो चलिए 9 साल इतना कर दिया जाए। अब इसी दरमियान अल्लाह तबारक व तआला ने रूम को पता दी। कैसे पता दी? तो रोम का जो बादशाह था, अहले किताब था, मुशरिक तो नहीं था, गोबर खाने वाला, सुनिए, बल्कि अहले किताब था, किताब पढ़ता था, समझता था, आप मशहूर थी को। उसने कहा कि देखो फारिस के बादशाह को, किसरा को, कि हम तुमको तावान देंगे। तावान कैसे? टैक्स लाद देना। किसरा के बाद फारिस के बादशाह ने कहा कि तुमको इतना टैक्स देना होगा हर साल, और तब तुमको चैन से रहने देंगे, दिलवाए हमेशा हमला करेंगे। अब उसने कहा कि ठीक है, आप तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लिए हैं, लेकिन हमने खजाने छुपा रखे हैं जमीन के अंदर, और वहां हमने खजाना छुपाया जहां जहां आप कब्जा कर चुके। कहा कि ठीक है। कहा कि वो खजाना क्या? कहा कि आप ऊँट दीजिए और 400 बक्सा बर्बाद कर दीजिए। हम बक्स में बहुत बड़ा बड़ा बक्स, उसमें हम खजाने निकाल करके लाएंगे, और हम आपको भी नहीं बताएंगे तो वो खजाना कहाँ है, वो सिर्फ हम जानते हैं, और आपको भी निकालते कि ठीक है ले जाइए। और उसने 400 ऊँट और 400 बक्से दिए बर्बाद करके, लकड़ी के संदूक। अब है कि रूम का बादशाह उसको लेकर के आया और अपने दारी संकलत अपने इलाके में अपने कोतियों को कहा कि हर बक्से में 4-4 आदमी बैठ जाओ, हथियार लेकर। हथियार लेकर के हर बक्से में 4-4 आदमी बैठ जाओ। अब हो गए 4 चौका 1600 कौल तो उसने बक्से में रखा ली, और अब आया फारिस के बादशाह के पास जहां पर वो कब्जा किया हुआ था। कहा कि ये हमारा माल आया है, ये सोने जवाहरात जो हमने दफन कर रखे थे वो हम निकाल कर पिलाए। अब वो अपने इलाके के लोगों को कहा कि ये सब कब्जा अंकर बादशाह लालची था, इसलिए कहा कि ये सब हमारे कब्जे में रहते। वजीरों को कहा किसी रकम। अब जैसे वहां पर पहुंचा तो बक्से जब खोले गए तो उसमें से फौरन उस बादशाह को, किसरा को पकड़ करके जबा करके उनके बादशाह ने जबा करवा दिया, और उसके बाद जितने भी उसके वज़रा के वजीर थे सबको कत्ल कर दिया गया, और सब पर हमला हुआ। आप रूम पता हासिल कर, वो क्या कर लिया? वो पता हासिल कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला पिछली सूरत में अल-सबूत में आजमाइश व इब्तला को बयान फरमाया कि आजमाइश हुई, तो आजमाइश से मुराद ये नहीं कि पूरी जिंदगी आजमाइश में होती रहे, पर भी हम आजमाइश में पूरे रहे नहीं। अल्लाह का कानून है और अल्लाह की सुन्नत है कि आज आजमाइश है तो कल आसानी है। समझे? हर उरूद को ज़वाल है
اور پھر زوال کو عروج ہے۔ آپ اس غفلت میں نہ رہیں کہ آج آپ کامیاب ہیں، آپ پتہ حاصل کر رہے ہیں، آپ کو عیش پرست زندگی بھی نہیں دی تو کل بھی آپ ایسا ہی رہیں گے، نہیں، بلکہ کل مسلمانوں کی فتح ہوگی، ایمان والوں کی فتح ہوگی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فتح کو، نصرت کو بیان فرما رہے ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ واللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے اس کا کیا معنی، سنیں اس کے کیا معنی ہیں۔ غلبت روم، اہل روم ایک قریب کے موقع میں مغلوب ہو گئے، یعنی شکست کھا گئے۔ فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب 3 سال سے لے کر 9 سال کے اندر غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی اختیار اللہ ہی کو تھا اور پیچھے بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، قوم ترور مسلمان اللہ تعالیٰ کی اس امداد پر خوش ہوں گے۔ آج مشرکین خوش ہو رہے ہیں، کرو مہارا مسلمانوں کا مذاق کرایا جا رہا ہے مکہ میں، اور جس دن ہم روم کو پتہ دیں گے تو مسلمانوں خوش ہوں گے اور مشرکین کا مذاق اڑائیں۔ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ جس کو چاہے غالب کر دیتا ہے اور وہ زبردست ہے اور رحیم ہے۔ وعدہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں فرماتا یا نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور یہ لوگ آخرت سے بے خبر ہیں۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کفر کے درمیان ہے کسی حکمت ہی سے اور ایک میعاد معین کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت سے آدمی اپنے رب کے ملنے کے منکر ہیں۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں جس میں دیکھتے بھاگتے کہ جو لوگ سے پہلے ہو لیے ان کا انجام کیا ہوا۔ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، وہ ان سے قوت میں بھی بڑھے ہوئے تھے اور انہوں نے زمین کو بویا دھوتا تھا، یعنی بویا تھا اور دھوتا تھا۔ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور جتنا انہوں نے ان کو آباد کر رکھا ہے اس سے زیادہ انہوں نے ان کو آباد کیا تھا، اور ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے لے کر آئے تھے۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، سو خدا ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ تو خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، پھر ایسے لوگوں کا انجام انہوں نے برا کام کیا تھا برا ہی ہوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے، جو اس پر عمل کرتے تھے ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ زمین پر فساد پھیلانے والے کے، تو فساد پھیلانے سے مراد کیا ہے کہ زمین پر یہ لوگ شرک کرتے، ظلم و زیادتی کرتے، تو شرک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب چلے گئے، کھیت کو جوتنے والے سے طرح طرح کے اناج نکالنے والے تھے، آپ کو کچھ نہیں حاصل کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دماغ دیا تھا لوگوں کو، یونان کے لوگوں کو، تو اس کا چرواہا فرشتے کو بچانے کا تھا۔ یہ فرشتے ہیں، تم نے اس وقت وہ ایسا کیمیکل تیار کیا تھا کہ وہ چھیٹتا تھا یا کسی طریقے سے بخارا، جیسے کہ بخار ہوتا ہے نہیں، بخار جیسے کیا کہتے ہیں گرم خاک نکلتا ہے اسی کے ذریعے سے وہ بارش برسا تھا۔ ایسے لوگ تھے، ایسا لوگ نہیں،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے کہ جاؤ پوچھو اس سے یہ کس طرح سے کر رہا. سن رہے اب پوچھا کہ اچھا ایک بات بتاؤ کہ جبرائیل کو دیکھے ہو تم کہیں؟ تین چوائے تھے. ایک نے کہا کہ آپ پر کیا ہم کی فضا کا چکر لگا رہی جبرائیل نہیں لے گا. دوسرے چوائے تو پوچھا کہ کہا کہ زمین کا چکر لگا رہا. جبرائیل کو کہیں نہیں نظر آیا. افلاطون وہ نام سنتے ہیں افلاطون اور اسی طریقے سے فلاسفہ بڑے بڑے وہ سب وہیں کے تھے. تمہیں ارسطو. تو تیسرے نے کہا کیا تو جبرائیل تم ہو یا تمہیں جبرائیل یا تو تم ہو یا میں. فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پتہ کوئی کو پائے زمین کھایا پتہ نہیں کتنا دماغ بھی صحیح نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جتنا دماغ دیا وہی بہتر. زیادہ دماغ لگانے سے انسان اللہ کا ایک کر دیتے. جتنے بھی فلاسفہ ہیں سب اللہ ہی کے ڈوبتا. یہ اللہ کیسے ہے اللہ کہاں ہے اسی ڈوبتے میں مر گیا اب پتہ نہیں چلا. وہ آدمی سائنٹسٹ جو ہے وہ اللہ ہی ترازا ہے کہاں ہے اللہ. دنیا گول ہے مدون ہے تو تمہیں کیا مطلب دنیا کے آپ کو جو کام کے لیے بھیجا گیا وہ کام کروں گا. دنیا کے گول مدون میں تم کو پڑھ نہیں کیا دوں گا. یہ چل رہا ہے کھا پی رہے کھاؤ پیو مر جاؤ عبادت کرو. سمجھے تو یار گئے یارب تو میرا آون میں تیرا یاد ہوں ہر کم ذکر و فکر میں تیرے مست رہو سرسار. اللہ کے ذکر میں ہر دم مست رہی سرسار رہی. یہی کافی ہے کامیابی کے لیے. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا